إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام مخلوقات کی ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق اکیلا ہے اور تنہا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر، جن کی محنت اور کوشش کے سبب اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اقامت دین اور منہج سلف رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ، کہ اقامت دین کیا ہے اور اس معاملے میں منہج سلف، ان کا نظریہ اور ان کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے آج امت بہت ساری گمراہیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ لہذا اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے صحیح، درست اور حق بات کہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، کہنے اور سننے والوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو، آیت کا ترجمہ سنیں آپ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسولوں پر اتارا اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اتارا، ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے گا، یعنی اس کا انکار کرے گا، تو وہ بہت بڑی دوری کی گمراہی میں جا پڑا یا بہت دور کی گمراہی میں وہ جا گرا۔ آیت کا یہ ترجمہ تھا۔ میں آج آپ کے سامنے ابھی میں نے اپنی موضوع کی وضاحت کیا کہ اقامت دین اور منہج سلف، اس موضوع کے تعلق سے ایک خطبے میں بات مکمل تو نہیں ہوگی۔ اس خطبے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ سلسلہ وار انداز میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو، اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور دوسرے خطبات کے اندر بھی، آنے والے خطبات کے اندر بھی۔ آج کا جو میرا خطبہ ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج کا یہ میرا پہلا خطبہ اس موضوع پر، اقامت دین کے نام پر، یہ ایک کلیدی خطبہ ہے، یعنی جسے ایک اہم خطبہ کہا جاتا ہے، وہ ایک اہم خطبہ ہے۔ آپ اگر اس خطبے کو غور سے سنیں گے اور جن پوائنٹ اور جن باتوں کی میں وضاحت کروں گا، ان باتوں کی بنیاد پر آنے والے خطبات کی جو باتیں ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گی، اور اگر ان باتوں کو اگر ہم نے صحیح سے نہیں سمجھا تو پھر آنے والے خطبات میں ہمارے ذہن کے اندر اعتراض پیدا ہوں گے اور ہمارے اندر یعنی شک و شبہ ہمارے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوگا۔ جو لہذا میری بات کو ذرا دھیان سے آپ سننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اقامت دین کے تعلق سے امت کے اندر بہت ساری گمراہیاں پائی جا رہی ہیں۔ اقامت دین کو لے کر کے بعض جماعتیں، بعض فرق، بعض تحریک، جن کی سوچ ایک معمولی سی سوچ ہے، اور اس فکر کو لے کر کے بہت ساری جماعت اور بہت ساری تحریک اور بہت ساری جو یعنی تحریکیں ہیں، ان کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی، عقائد کی خرابیاں پیدا ہوئی ان کے اندر، فکر کی خرابیاں پیدا ہوئی ان کے اندر، شدت بیجا طور پر ان کے اندر پیدا ہوئی، اور امت کے اندر بھی انہوں نے شدت کو پیدا کیا، اور نوجوانوں کی ذہنیت کے اندر بھی شدت انہوں نے پیدا کیا، اس حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ لہذا اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے اہم اور مقدم کتاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مکے کی 13 سالہ زندگی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہی ہم ان حقیقتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے اس فکر کو لے کر کے بعض جماعتیں اور بعض تحریکیں صرف اپنا مشن اور مقصد انہوں نے یہ بنا لیا کہ دین چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو جائے، دین چاہے کسی بھی حالت میں پہنچ جائے، لوگوں مسلمانوں کے اندر چاہے کتنی بھی اخلاقی ایمانی گراوٹیں آ جائیں، توحید کے اندر ملاوٹیں آ جائیں، توحید کے اندر ہر معاملے میں موافقت کرنے لگے، ایڈجسٹمنٹ کرنے لگے، کوئی بات نہیں ہے، ہر فکر کے لوگوں کو ہم لے کر کے چلیں گے، لیکن کیا ہے، ہمیں حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ نظریہ اور یہ فکر جو ہے اس حقیقت کو یعنی کتاب اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا، سنت رسول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی 13 سالہ زندگی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بس یہ فکر پیدا ہوئی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ایک حکومت مل جائے، بس سارا معاملہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین قائم ہو گیا۔ یہ سوچ، یہ فکر امت کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی فکر ہے۔ یہ فکر بہت ہی زہریلی فکر ہے، یہ سوچ بہت ہی خطرناک فکر ہے۔ لہذا اس فکر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ جو ہے اقامت دین، یعنی دین کو قائم کرنا، دین کو عام کرنا، دین کو مکمل طور پر لوگوں کے درمیان
درمیان رائج کرنا، دین کی دعوت و تبلیغ مکمل طور پہ ہونا اور دین کی تمام چیزوں کو عام کرنے کے بعد اپنی طاقت اپنی قوت کو جمانے کے بعد آگے بڑھ کر کے پھر اس کے بعد جو فکر اور اس کے بعد جو سوچ اسلام دیتا ہے، یہ تمام پہلو آپ کے سامنے آئیں گے آنے والے خطبات میں۔ اور اس معاملے میں لوگوں کی کیسی بدعقیدیاں آئی ہیں اور کیسی نظری اور سوچ ان کی فکر میں غلطیاں آئی ہیں اور کیسی شدتیں انہوں نے پکڑا ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے آنے والے خطبات میں ہوں گے۔ یہ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کے اندر 13 سال جو زندگی گزارا آپ نے اور 13 سال جو آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، یہ بس یوں ہی آپ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی، اس کے اندر بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا، اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے، ہر چیز کن فیکن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کرنے والا ہے اپنا معاملہ۔ جنگ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی کیسی مدد کی، اس حقیقت کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مکے کے اندر چند دنوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر اللہ رب العالمین ماحول کو تبدیل کر دیتے اور صحابہ کرام کو اتنی تکلیف اور پریشانی کے مراحل سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف اور پریشانی کے مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سالہ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ دنیا اسباب پر قائم ہے، یہ دنیا اسباب پر قائم ہے۔ اس لیے نبی کے ذریعے سے تعلیم دیا گیا کہ دنیا کے اندر زندگی جینا ہے تو پہلے اسباب کو اپناؤ، پھر اپنی کوشش جو جائز طریقے سے ہونی چاہیے اس کوشش کو کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی میں لاگو کرو، پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، آگے بڑھو، اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اقامت دین کیا ہے، یعنی دین کا قائم کرنا، اقامت دین کیا ہے؟ تو اقامت دین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت جو ہمارے پاس مکمل ایک دین کی شکل میں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری وحی نازل کر کے، اللہ اکبر، عرفات کے میدان میں اس بات کا اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا دین کو ہم نے کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی کتابیں نازل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے دین آئے، بہت ساری شریعتیں آئیں، لیکن تمام شریعتوں کو اور تمام دین کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا اور آخری دین کو دین کامل قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ایک شریعت تھی، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ایک دین تھا، اس طرح بہت سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین اور ایک شریعت دیا تھا۔ ان تمام کا خاتمہ جو ہے اللہ رب العالمین نے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو تجدید اقامت دین کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، وہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، پہلا اصول جو ہے اقامت دین کے لیے، تجدید ایمان۔ تجدید ایمان، اس پوائنٹ کو سمجھیں آپ۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ایمان کا اقرار کرتے ہیں زبان سے اقرار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے، ہم زبان کے ساتھ ساتھ تصدیق باللسان اور تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ والیوم الآخر، کہ ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی آخری اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، ملائکہ پر، ججمنٹ ڈے پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ آپ نے زبان سے، اس زبان سے آپ نے کہہ دیا، لیکن ان تمام باتوں کا اقرار آپ کے دل سے بھی کرنا ہوگا۔
دل کی دنیا میں بھی جھانک کر دیکھنا ہوگا. جب تک دل کی دنیا اور دل سے اس بات کا اقرار نہیں ہوگا میرے بھائیو، اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے اور آپ کے ایمان کے اندر ہر طرح کی کمی اور کوتاہی واقع رہ جاتی ہے. اس لیے ابھی جو آیت آپ کے سامنے میں نے بیان کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 136، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم ایمان لے آئے لیکن ایمان اپنے دل سے لاؤ. ایمان جسے ایمان جو اقرار جو تم نے کیا اسے اپنے تصدیق قلب یعنی اپنے دل کی دنیا جو تمہاری ہے اس کو درست کرو. اس دل کے اندر سے یہ آواز نکلنی چاہیے، اس دل کی دنیا کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہی بات اس آیت کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسے لاؤ؟ اپنے دل سے لاؤ، جسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تصدیق بالقلب جسے کہا جاتا ہے، تصدیق بالقلب. اب قرآن مجید ہمارے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان بالقلب اور اقرار باللسان کے بعد ہماری تربیت قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ، کیا اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کو بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس ایسی نصیحت بھیجا جو دلوں کے علاج اور دلوں کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے باتیں اللہ رب العالمین نے کہی ہیں. لہذا دل کے اندر ایمان راسخ ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اس ایمان کے اندر کسی بھی طرح کی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جسے ہم توحید کہتے ہیں. اور توحید کے ان تقاضوں کو تمہیں پورا کرنا ہے، اور توحید کے اس تقاضے کو پورا کرنا یہ تب جا کر کے تم ایک مقام پر پہنچتے ہو جہاں پہ تمہاری تربیت مکمل ہوتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جماعت صحابہ کرام کی تیار کی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان صحابہ کی ایسی ظاہری اور باطنی تربیت کی تھی جن کے بارے میں ہم غلط کہہ نہیں سکتے ہیں، جن کے بارے میں، جن کی ذات اور جن کی شخصیت کے بارے میں اسلام نے ہمیں ان کے تعلق سے اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہنے سے منع کیا. میرے بھائیو، اس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے اس بات کی بھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ آج جیسے کہ میں نے کہا کہ عقائد کے اندر خرابی آنے کی وجہ سے، نظریات کے اندر خرابی آنے کی وجہ سے آج بہت سارے تحریک اور بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو صحابہ کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہیں. جو خاص کر کے ایک مثال لیں آپ، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو جنگ ہوئی، جو اختلاف ہوا، اب وہ اختلاف کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. لیکن حضرت معاویہ کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہیں، ایک صحابی رسول ہے، یاد رکھنا میرے بھائی، ایک صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول میں بھی ان کا مقام وہ مقام ہے کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ان کی ایک بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ام المومنین کا جن کو شرف حاصل ہوا، جسے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے خطبہ میں سنا تھا. اب اتنی قریبی رشتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پورے کے پورے پاک باز ہیں. انہوں نے جو نیکیاں کیا ہیں ان کی نیکی کو برابر پہنچنے کے لیے اگر تم احد پہاڑ بھی
सोना अगर अल्लाह की राह में खर्च कर दोगे तब भी उनकी नेकी के बराबर तुम नहीं पहुंच सकते हो। तो ये वो सहाबा हैं जिनके मसाइल को आज हुकूमत को लेकर के, हुकूमती मसाइल को लेकर के आज इन सहाबा के शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं और इन सहाबा के बारे में तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक मोमिन, जो अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, अगर वो ईमान हमारे अंदर होगा तो हम अपनी ज़बान से सहाबा की शान में ऐसी बात नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरे भाइयों मेरी बात को। दूसरी बात जो है वो ये है कि इज्तिमाइयत, क़याम दीन के लिए, इक़ामत दीन के लिए इज्तिमाइयत, इत्तिहाद व इत्तिफाक के ज़रिए से, कुरान व अहादीस की तालीमात के ज़रिए से, सम व ताअत के ज़रिए से, इताअत व फरमा बरदारी के ज़रिए से इन तमाम कामों को, इन तमाम उमूर को करना होगा। जैसे कि सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इताअत व फरमा बरदारी का बैत किया था और आखिरी वक्त तक अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हुक्म पर अपने आप को वक्फ कर दिया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर हुक्म के सामने अपने सर को खम कर दिया था। तो लिहाजा इत्तिहाद व इत्तिफाक, सम व ताअत के ज़रिए से, अमीर की इताअत के ज़रिए से, लिहाजा इन तमाम मामलात के ऊपर तवज्जो और गौर करना होगा। और तीसरी चीज़ जो है वो है जिहादुम बिल लिसान, ज़बान के ज़रिए से जिहाद, यानी दावत व तबलीग का फरीज़ा, दावत व तबलीग के फरीज़े को अंजाम देना होगा। जो काम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की 13 साल ज़िंदगी में किया, ये असल पॉइंट है। 13 साल ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप कहीं बताएं 13 साल ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत, हुकूमत कायम करने की कहीं पर बात किया हो? 13 साल ज़िंदगी में अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने कहा कुरान के ज़रिए से आप जिहाद कीजिए, कुरान मजीद के ज़रिए से दावत व तबलीग का काम कीजिए। फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कुरान मजीद के ज़रिए से बड़ा जिहाद कीजिए, मतलब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाइए, दावत व तबलीग को आम कीजिए, हर बंदे तक तौहीद की हकीकत को पहुंचाइए, बंदों को बंदों की गुलामी से आज़ाद कीजिए और बंदों के दरमियान जो तफरीक है, तफावत है, एक दूसरे के ऊपर जो फौकियत और फजीलत है, उन तमाम चीज़ों को आप ख़त्म कीजिए। लिहाजा ये उम्मत आज इस मामले में मुकम्मल तौर पर पीछे। बताइए उम्मत कहाँ दावत व तबलीग का काम कर रही है, कहाँ तक अपनी इस फ़र्ज़ मनसबी को अदा किया है? अल्लाह ताला ने कहा सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 के अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। नबी के बाद तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम दावत व तबलीग की इस जिम्मेदारी को तुम अदा करो। बताएं आप कि उम्मत ने इस काम को जब तक अंजाम दिया, तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 60-70 साल, जो उस वक्त तक का ज़माना सुनहरा ज़माना है, बेहतरीन ज़माना है, जबकि सहाबा ने मुख्तसर वक्त में 50-60 साल की मुद्दत में आधी से ज़्यादा दुनिया को उन्होंने फतूहात किया था और फतह कर लिया था और उनके मातहत दुनिया हो चुकी थी। ये क्यों? ये अल्लाह की किताब के ज़रिए से। आज मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से लोग सोच रहे हैं कि भाई हम मुत्तहिद हो जाएंगे, इत्तेफाक हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। मेरे भाइयों हरगिज़ नहीं, ये तमाम चीज़ें हमें मुत्तहिद नहीं कर सकती है। मुत्तहिद करने के लिए आपको दावत व तबलीग का काम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में करना होगा। आज लोग कहते हैं भाई तौहीद की बात करेंगे, तौहीद की बात कहेंगे, लोगों के दरमियान दूरियां हो जाएंगी। क्या अल्लाह की बात गलत है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 13 साल काम किए वो तरीका गलत था? वलियाज़ बिल्लाह, आप उससे भी आगे बढ़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लोगों के दिलों को जीता, लोगों के ऊपर आपने जो फतह हासिल की वो दावत व तबलीग के ज़रिए से और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कुरान के ज़रिए से आप दावत व तबलीग कीजिए। और आज लोग कहते हैं कि भाई कुरान हदीस की बात कहने से लोग कम हो जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, हमारी तादाद कम हो जाती है। अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म ना देता। आज
ایک بڑی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، آج اگر یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں حقیقت میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا اسوہ بنا کر کے کام کی ہوتی تو آج آپ کو اس قدر بدعت و خرافات نظر نہ آتا۔ آج لوگوں کے منہج درست ہو گئے ہوتے، عقائد درست ہو گئے ہوتے، آج مسلمانوں کے بیچ آج ہم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ درست ہو جاتے۔ لیکن ہر جگہ پر ایڈجسٹمنٹ اور ان تمام پہلوؤں کو بس دنیاوی مفادات کے خاطر انہوں نے آگے رکھ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کو بازو میں رکھنے کی وجہ سے آج ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ آپ معمولی اپنے اس شہر مینگلور کی آپ مثال لے لیں، اس 40-50 سالہ مدت کے اندر جو کام ہوا دین کا، کیا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کام ہوا؟ کچھ جماعتوں نے الحمدللہ کیا اپنے حد تک، لیکن اور جماعتوں نے جو اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا مقصد بنا کر کے کام کیا ہوتا تو آج ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس حقیقت سے واقف ہوتی اور آج ان کی زندگیوں میں بدعت، خرافات اور طرح طرح کی اولیاء پرستی، شخصیت پرستی ان کی زندگیوں میں نہ ہوتی۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم حکمران اب ان کی کیا کچھ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ میں یہاں پر اپنی بات کو اسٹاپ کرتا ہوں اور آنے والے خطبے میں انشاءاللہ اس بات کو میں مزید آگے بڑھا کر کے اور ان باتوں کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا وقت ختم ہوا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اقامت دین کیا چیز ہے اس حقیقت کو صحیح معنوں میں سنجیدگیت کے ساتھ ہمیں سننے اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما، امت کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اقامت دین کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک خطبے میں یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے، کئی سلسلہ وار خطبات ہوں گے تبھی جا کر کے باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو یہ کچھ اصول جو تھے بنیادی طور پر وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور مزید اس کی وضاحت آنے والے خطبات سے انشاءاللہ ہوں گے آپ کے سامنے، اس کو آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر جو بیماریاں ہیں اللہ اس بیماریوں کو اللہ ختم کر دے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، جو بھی بیمار ہیں ہمارے ایک ساتھی درخواست کی ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں کافی، اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ بھی جس طرح کی مصیبتوں پریشانیوں میں اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں اللہ بدل دے، اور جہاں جس جگہ بھی مسلمانوں کے خلاف ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، اللہ ان کو ناکام کرنا مراد فرما۔ اور ایک آخری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں اسی طرح سے آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے بہت سارے اخراجات جس کی تکمیل آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ نے آپ کو جو بھی مال دیا ہے اس میں اللہ مزید خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله